السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس وقت ارم منتصرہ ہزیمت اٹھا کر بھاگے تو وہ ایسے بدحواس اور پریشان تھے جیسے ان پر تمام مسلمانوں نے حملہ کر دیا ہو۔ مستند تاریخوں میں لکھا ہے کہ لشکر منتصرہ اس طرح بھاگا جا رہا تھا جیسے کسی آسمانی آواز نے اسے پکار کر بھگا دیا ہو۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو آواز دی کوئی شخص دشمنوں کا تعاقب نہ کرے۔ مسلمان حضرت خالد کے پاس آ کر جمع ہونے لگے۔ کل 20 آدمی جمع ہوئے۔ حضرت خالد نے جب اتنے تھوڑے مسلمانوں کو دیکھا تو سخت رنج و قلق ہوا، ان کے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے رو کر فرمایا، اے بیٹے ولید کے، تو نے ہلاک کرا دیا 40 مسلمانوں کو، کل پروردگار عالم کے سامنے کیا عذر کرے گا؟ اس وقت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے۔ انہوں نے دریافت کیا، کیا حال ہے تمہارا اے ابا سلیمان؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے سردار، افسوس ہے میں نے 40 آدمیوں کو کھو دیا، من جملہ ان کے حضرت زبیر ابن العوام، حضرت فضل بن عباس، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت جابر اور فلاں فلاں اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا صدمہ ہوا۔ انہوں نے فرمایا، اے خالد، اللہ کی قسم، فریب دیا آپ کے غرور نے آپ کے نفس کو، کھو دیا آپ نے بہترین مسلمانوں کو، آپ پر اللہ تعالی رحم کرے۔ لیکن حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین نہ آتا تھا کہ اس قدر مسلمان شہید ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اپنا یہ خیال حضرت ابو عبیدہ پر ظاہر کیا۔ انہوں نے فرمایا، یہ کیا بڑی بات ہے، ابھی معلوم ہو جائے گا، مشعلیں منگوا لو۔ چونکہ دن چھپ گیا تھا اس لیے اندھیرا پھیل گیا تھا، چنانچہ فوراً مشعلیں منگوائی گئیں۔ سینکڑوں آدمی میدان جنگ میں پھیل گئے۔ چونکہ مسلمان تھوڑے تھے اس لیے محدود حلقے میں جنگ ہوتی رہی تھی۔ جلد ہی اس بات کا پتہ چل گیا کہ مسلمان کل 10 شہید ہوئے ہیں۔ انہوں نے بنی غسان یعنی ارم منتصرہ کے مقتولین کو بھی شمار کر لیا۔ عیسائی 5000 مارے گئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میدان جنگ میں صرف 10 مسلمان شہداء کی لاشیں موجود ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یا تو باقی مسلمان عیسائیوں کے تعاقب میں گئے ہیں یا گرفتار ہو گئے ہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ، میرا بھی ایسا ہی خیال ہے۔ اب اطمینان ہو گیا کہ مسلمان زندہ ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، مسلمانوں، تم میں سے کون شخص ارم منتصرہ کے پیچھے جا کر مسلمانوں کی خبر لائے گا؟ حضرت خالد، میں لاؤں گا۔ حضرت ابو عبیدہ، تم نہ جاؤ، تمہیں سارا دن لڑتے ہوئے اور مشقت برداشت کرتے ہوئے گزرا ہے، تم اپنے نفس کو راحت دو۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ، نہیں اے امیر، مجھے ہی اجازت دو، اللہ تعالیٰ کی قسم میں ہی جاؤں گا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا تو جاؤ، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت کرے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھوڑا بدل لیا اور رومی لشکر کی طرف روانہ ہوئے۔ چند اور مسلمان بھی ان کے ساتھ ہو لیے۔ اب رات زیادہ ہو چکی تھی، ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ یہ لوگ رومی لشکر کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ ابھی کچھ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ سامنے سے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہیوں نے ان سے عرض کیا، معلوم ہوتا ہے کچھ سوار آ رہے ہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ، میں بھی گھوڑوں کے سموں کی آواز سن رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کرے یہ مسلمان ہوں۔ ایک مجاہد نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کرے ایسا ہی ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ارم منتصرہ ہوں اور اپنے کسی آدمی کو تلاش کرنے آ رہے ہوں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی ممکن ہے۔ اسی وقت سامنے سے اللہ اکبر کے پرزور نعرے کی آواز آئی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ہمراہی خوش ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، یہ مسلمان ہی ہیں۔ ان مسلمانوں نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ سامنے سے آنے والے لوگ مسلمان ہی تھے۔ ان میں سب سے آگے حضرت زبیر ابن العوام اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما تھے۔ انہوں نے سلام کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کا جواب دے کر دریافت کیا، اے ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہاں چلے گئے تھے آپ؟ حضرت فضل، ہم ارم منتصرہ کے تعاقب میں اس لیے گئے تھے تاکہ ممکن ہو سکے تو جبلہ کو گرفتار کر لیں یا مار ڈالیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
لیکن کیا میں نے قوم ناقص کے تعاقب سے منع نہ کر دیا تھا؟ حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ: اللہ تعالیٰ کی قسم ہم نے آپ کی آواز نہیں سنی ورنہ حکم عدولی نہ کرتے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ: اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے۔ حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اے ابا سلیمان، چند مسلمان قید ہو گئے تھے، ہم ان کی خلاصی کی فکر میں بھی گئے تھے، لیکن افسوس ہم ان تک نہ پہنچ سکے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ: کتنے مسلمان قید ہوئے ہیں؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ: صحیح تعداد تو ان کی معلوم نہیں، لیکن خیال یہ ہے کہ 5 مسلمان قید ہوئے ہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ: تمہارے ساتھ کتنے مسلمان ہیں؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ: میرے ساتھ 25 مسلمان ہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ: تب ضرور 5 مسلمان ہی قید ہوئے ہیں، کیونکہ 20 مسلمان میرے ساتھ تھے، 10 شہید ہوئے، 25 آپ ہو، اس طرح 55 ہو گئے، اب صرف 5 رہ گئے جو یقیناً گرفتار ہو گئے ہیں۔ مگر یہ دیکھو کہ کون کون گرفتار ہوئے۔ سب نے اپنا اپنا نام لے کر پکارا۔ معلوم ہوا کہ 5 آدمی، حضرت رافع بن عمیرۃ الطائی، حضرت زرار ابن الازور، حضرت ربیعہ بن عامر، حضرت عاصم بن عمر اور حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہم غیر حاضر ہیں۔ یہی لوگ قید ہو گئے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی قسم، میں نے خرچ کیا اپنی جان کو، مشقت اٹھائی، سخت مشقت، لیکن نانصیب ہوئی مجھ کو شہادت، اور شہید ہو گئے وہ لوگ جو مجھ سے زیادہ خوش قسمت تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں 5 قیدیوں کو چھڑا کر لاؤں گا، ورنہ رومیوں کو تنگی میں ڈال دوں گا۔ یہ سب لوگ لوٹ کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، انہیں 25 مسلمانوں کے اور آنے کی خوشخبری سنائی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو کر گھوڑے کی زین ہی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں جھک گئے۔ جب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: 5 مسلمان قید ہو گئے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ: اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کی سبیل فرمائے گا۔ اب یہ سب لوگ اپنے لشکر کی طرف چلے۔ ادھر جب جبلہ شکست کھا کر رومی کیمپ میں پہنچا تو اسے باہان نے بلا کر دریافت کیا: جنگ کیسے ہوئی اور کیا نتیجہ رہا؟ جبلہ نے جواب دیا: آج کا معرکہ نہایت ہی تحیر خیز ہے۔ صرف 60 مسلمانوں نے میرے 60,000 لشکر کا مقابلہ کیا۔ صبح سے شام تک لڑتے رہے، یہاں تک کہ شام کے وقت میں نے اور میرے سپاہیوں نے خوفناک آوازیں سنی۔ ہم سب ڈر گئے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ فرط خوف سے باہان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس نے کہا: جب مسلمانوں کا ایک ایک آدمی 1000 سے لڑ سکتا ہے تو فتح کی کیا امید ہو سکتی ہے؟ افسوس ہے، میں مسلمانوں کو صلح کی طرف بلاتا ہوں تو وہ صرف 2 باتیں پیش کرتے ہیں: مسلمان ہو جاؤ یا جزیہ دو۔ اگر لڑائی کے لیے فوج بھیجتا ہوں تو لشکر ہزیمت اٹھا کر بھاگ آتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ سخت فکر مند ہو گیا۔ اس نے جبلہ کو واپس کر دیا اور باہر فکر میں غوطے کھانے لگا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لشکر میں پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ چند مسلمان، جن میں حضرت خالد بن ولید اور حضرت عنجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما شامل ہیں، زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے حکم دیا کہ زخمیوں کو خواتین عرب کے پاس بھیج دیا جائے، جہاں ان کی تیمارداری اور مرہم پٹی کی جائے۔ اس زمانے میں عرب عورتیں علاج معالجہ، ابتدائی طبی امداد اور مرہم پٹی کے فن سے بخوبی آشنا تھیں۔ چنانچہ مجروح خواتین کے کیمپ میں بھیج دیے گئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم کو ایک خط لکھا اور ایک عرب کے ہاتھ نماز فجر کے بعد مدینہ منورہ بھیج دیا۔ خط کا مضمون یہ تھا: یہ خط ہے سپہ سالار ابو عبیدہ ابن الجراح کی طرف سے حضرت عمر فاروق خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا کے بعد معلوم ہو کہ ہرکل آدم نے عظیم الشان لشکر ہمارے مقابلے کے لیے بھیجا ہے۔ گویا ہر صلیب بردار لڑنے کے لیے نکل آیا ہے۔ ہر طرف سے ٹڈیوں کی طرح وہ ہم پر امڑ آئے ہیں۔ یرموک کے مقام پر جولان کے قریب ہی وہ ہم سے مقابل ہوئے ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ باہان 8 لاکھ فوج لایا تھا۔ جبلہ 60,000 عرب منتصرہ کے ساتھ آیا ہے۔ ان کے علاوہ کئی لاکھ رضاکار ہیں۔ آج جبلہ 60,000 لشکر لے کر ہمارے مقابلے میں آیا،
صرف 60 مسلمانوں نے اس کی فوج کا مقابلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ ہمارے فقط 10 مجاہد شہید ہوئے اور 5 گرفتار ہو گئے۔ 5000 ارم منتصرہ مارے گئے۔ آپ ہماری مدد سے غفلت نہ کریں، جلد کمک بھیجیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے مدد اور غلبے کی درخواست کرتا ہوں۔ جب مجروح مجاہدین خواتین عرب کے پاس لائے گئے تو حضرت عنجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ زخمی ہونے کی وجہ سے کیمپ تک پہنچتے پہنچتے بے ہوش ہو گئے۔ انہیں ایک علیحدہ خیمے میں جو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کے قریب تھا اتارا گیا، اور حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شمعونہ ان کی مرہم پٹی کر کے تیمار داری میں مصروف ہو گئیں۔